السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے طب کے طالب علم ساتھیوں، کل سے جو ہم نے بات شروع کی تھی کہ حقیقت طب نے ہمیں کیا دیا، اس میں کل ہم نے بات کی حقیقت طب نے ہمیں ارکان کی درستگی، چار نہیں تین ہیں، اور کیفیات کی درستگی چار نہیں چھ ہے۔ بلکہ پرانی طب میں تو کیفیات کو کوئی ایسا خاص مقام دیا ہی نہیں گیا، نہ ہی امور طبیہ میں، نہ ہی علاج معالجے میں۔ بس کبھی خال خال اس کا ذکر کر دیا، اس کو کافی سمجھا گیا، جب کہ کیفیات ہی سے کائنات چل رہی ہے۔ اس کائنات، مکمل کائنات کیفیات ہی سے چل رہی ہے۔ ان کیفیات کی درستگی چار کی بجائے اس کو 6 ثابت کیا ہم نے انشاءاللہ، اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس کو چھپایا نہیں، اپنے پاس نہیں رکھا۔ آپ کے آگے پھیلایا اس کو کہ بھئی ارکان اتنے ہیں، کیفیات اتنی ہیں۔ اور یہ بھی بات حقیقت طب کے تحت ہم نے آپ کو دی، اور کیفیات اتنی ہیں تو پھر اخلاق بھی 4 نہیں 6 ہیں۔ اور اس بات کا بھی صحرا حقیقت طب کے سر ہی آتا ہے کہ مزاج بھی 6 ہیں۔ اخلاق جو ہے، جو انسانی جسم کے اندر اور باہر کائنات کے اندر جو تیار ہوتی ہیں، وہ جب 2 کیفیات ملتی ہیں، ایک مادہ تیار ہوتا ہے، سیال تر سیال بہتا ہوا مادہ، یہ طب قدیم میں اس کی تعریف کی گئی ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ وہ منجمد ہو کر کسی عضو کا، چاہے وہ حیوانی عضو ہو، انسانی عضو ہو، نباتاتی عضو ہو، چاہے وہ جمادات میں شمار ہو، ان کیفیات ہی سے وہ تیار ہوتی۔ کائنات کے اندر کوئی چیز بھی کیفیات کے بغیر تیار نہیں ہوئی۔ اللہ پاک نے ایک قانون بنا دیا ہے، اصول بنا دیا ہے، اس کے تحت چلتے ہوئے کائنات چل رہی ہے۔ کبھی بھی انحراف نہیں ہوا، کسی چیز نے کبھی بھی کوئی انحراف نہیں کیا۔ یہ حقیقت طب جو ہے
اس نے ہمیں یہ باتیں دی ہیں، اخلاق، مزاج، کیفیات پہلے کیا تھی، کیا مانی جا رہی تھی۔ جیسے کل بھی میں نے عرض کی تھی، اگر کیفیات 4 مان لی جائیں پھر اعضاء بھی جو جس کو مفرد اعضاء حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ ہیں 2 عضلات، 2 غدد، 2 اعصاب۔ 4 سے یہ 6 کیسے بن گئے؟ اگر 4 مان کر 3 عضو کی اعضائے ریسہ کی بات کی جائے تو بھئی اعضائے ریسہ تو 3 ہیں، کیفیات 4 ہیں، تو ایک کیفیت کدھر گئی؟ تو تم میں تو اس کا کوئی کردار سمجھ میں نہیں آئے گا جب ارکان کو 3 مان لیا جائے۔ مٹی کو تو ہم پہلے دن سے آپ کو بتا رہے ہیں، انشاءاللہ کتاب میں اس کا تفصیلی ذکر ہوگا، دلائل کے ساتھ آپ کو سمجھایا جائے گا وہاں پر کہ یہ اعضائے ریسہ نہیں، رکن نہیں ہے، کائنات کا یہ رکن نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ مٹی بہت بڑا ایک عضو ہے کائنات کا، مگر اس کو اعضائے رکن جو ہے نا، رکن کے طور پر نہیں مانا جاتا۔ دراصل کائنات کے اندر رکن کہا جائے گا اور انسان کے جسم کے اندر اس کو اعضائے ریسہ کہا جائے گا۔ دل، جگر، دماغ، خشکی سے جو معاملات ہیں وہ دل کے ساتھ ہے، حرارت کے جتنے مسائل ہیں، مسئلے ہیں، جو بھی ہے وہ جگر کے ساتھ ہے، اعصاب کے جتنے معاملات ہیں وہ دماغ کے ساتھ ہیں۔ تو پھر یہ 4 کیفیات کو سامنے رکھ کے نہ ہم 3 پر پورا کر سکتے ہیں نہ 4 پر پورا کر سکتے ہیں۔ کیفیات 6 ہیں۔ ہر عضو رئیس کو اللہ پاک نے 2 خادم دیے ہیں، جو بھی وہ خادم ہیں جن کو عضلات، اعصاب، غدد کہا جاتا ہے، 2 کیفیتوں سے وہ تیار ہوئے ہیں۔ کوئی ایک کیفیت کوئی مادہ پیدا کر ہی نہیں سکتی، نہ کوئی ایک کیفیت سے مادہ تیار ہوتا ہے۔ یہ اپنی کمی پیشی سے جب ملتی ہیں تو پھر مادہ تیار ہوتا ہے، تو پھر وہ آگے چل کے ایک عضو کی شکل اختیار کرتا ہے۔ مفرد اعضاء جہاں حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، اس سے مراد یہ جو 2 قسم کے عضلات ہیں، 2 قسم کے غدد ہیں، 2 قسم کے اعصاب ہیں، اس سے مراد یہ ہے۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی محنت کر کے اس قوم پر، انسانیت پر، قوم نہیں صرف پاکستانی نہیں، پوری انسانیت پر ایک بہت بڑا احسان کیا، مگر ہم لوگوں نے اس کو اس طرح آگے نہیں چلنے دیا۔ اس پر حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بھی جگہ پر کہ نہیں کہا کہ یہ میں نے جو تحقیق کر دی ہے اس کے بعد تحقیق کے دروازے بند ہیں، بلکہ حضرت کا فرمان ہے کہ میں نے طب قدیم کے خزانے پر محنت کی، آنے والوں کا کام ہے کہ وہ میرے خزانے پر محنت کریں، تحقیق کو جاری رکھیں۔
یہاں تو کہہ دے کوئی آدمی کہہ دے کہ میں نے یہ تحقیق کی ہے تو یہ مارنے کو دوڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اس کو، کئی قسم کے اس پر بہتان، الزام یا جو بھی کہیں وہ لگاتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ہو گیا ہے، صابر سے بڑا۔ یہ بات نہیں ہے بھائی۔ تحقیق کرنے سے ہی آگے بڑھا جاتا ہے۔ جس میں تحقیق ختم ہو جائے وہ شعبہ مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی لیے ہم طب میں پیچھے ہیں، کیونکہ ہم نے کوئی تحقیق نہیں آگے کی۔ ہزاروں کتابیں لکھی گئیں مفرزہ پر، مگر تحقیق نہیں کی گئی، اسی کو الٹ پلٹ کر کے کتابیں لکھ دی، بڑی بڑی کتابیں لکھ دی۔ ایسی کتابیں بھی ہماری نظر سے گزری ہیں جن میں بے انتہا تضاد پایا جاتا ہے۔ جس چیز میں تضاد پایا جائے وہ تو چیز قابل اعتماد ہی نہیں رہتی۔ انشاءاللہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو کسی جگہ پر بھی تول لے وہ پوری اترے گی، کیونکہ ہم نے فطرت لا تبدیلہ کو سامنے رکھا ہے۔ ہمارے قانون والوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے فطرت کو موسموں پر ڈال دیا ہے، جبکہ موسم جو ہے ان کو تشکیل فطرت دیتی ہے۔ موسم فطرت نہیں ہے، فطرت کے تحت موسم ہے، اور موسموں کو ہم نے پر ڈال کے ہمارا معاملات ہی رک گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ موسم بارش کا ہے، خشک سالی کی وجہ سے وہ بارشیں نہیں ہوتی، تو پھر یہ فطرت تو نہ ہوئی۔ فطرت تو لا تبدیل ہے، لا تبدیل فطرت جو ہے وہ کائنات کے اندر وہ صرف 6 کیفیات ہی ہیں جو دنیا کے ہر کونے میں، ہر گوشے میں، ہر لمحہ، ہر وقت موجود رہتی ہے۔ ان 6 کیفیات سے ہی دنیا جو ہے اپنے معاملات اس دنیا کے چل رہے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ یہ کچھ حقیقت طب نے آپ کے سامنے رکھا، آپ لوگوں نے کچھ نہیں قبول کیا۔ یہ تو ہوتا ہے، کچھ قبول کرتے ہیں، کچھ رد کرتے ہیں۔ ہمیں ان سے بھی کوئی اتنا اختلاف نہیں ہے جو رد کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے، نا سمجھی کی وجہ سے رد کرتے ہیں۔ اگر ہم اطباء ایک ہو کر چلیں تو میں نے پیچھے بھی ایک ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ ایلوپیتھی کو ہم صرف ملک پاکستان سے نہیں دنیا سے اس کو بھگا سکتے ہیں۔ یہ طریقہ علاج غلط ہے ایلوپیتھی کا۔ ہم نے چلنا ہوتا ہے مزاج پر، یہ علامات پر چلتے ہیں۔
کہ بھئی اپنے طریقے کو ہم ٹھیک کر لیں. ہم نے اپنے طریقے کو چھوڑ دیا، علامات پر چلنے لگے. تمام ویڈیو علامات پر ہماری بڑھنی شروع ہو گئی. علامات کی دوائیاں ہم نے بنانی شروع کر دی. بالکل بیکار ہے. دوائیوں میں سے حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا فارماکوپیا کافی ہے، مگر طبیب کے پاس حقیقت سامنے ہونی چاہیے کہ مرض جو ہے وہ کس درجے میں ہے. ہم تو بہت ایک مدت تک ہماری رات کی نیندیں حرام رہی کہ مرض کے درجے کتنے ہیں. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مرض کے درجے کتنے ہیں. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے طالب علم ساتھیوں، طب کے طالب علم ساتھیوں، آؤ مل کر چلیں اور اس طب کی کشتی کو پار لگائیں، آگے بڑھیں. میں تو بہت کم علم آدمی ہوں، بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، اور بہت پڑھے لکھے اور بہت زیادہ سمجھ والے آدمی ہیں. جب آپ لوگ اس میں آئیں گے تو امید ہے بہت آگے لے کر اس کو جائیں گے. میں تو بنیادی چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان میں غلطیاں نہیں کرنی چاہیے. ہمارے قانون محرزہ والوں اکثر جو ہے وہ نبض کے بارے میں ہی نابلد ہیں، نہیں جانتے. نبض سیکھنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں. بھئی کسی اچھا نباز سے نبض سیکھی جائے، جا کر اس کے پاس بیٹھ کر. یہ تو نہیں ہر چیز بول کر آپ کو وہ ویڈیو میں بھیج دی جائیں. ویڈیو میں آپ کس سے سوال کریں گے؟ آئیں، بیٹھیں، سیکھیں نبض. نبض بہت بڑے بڑے راز کھولتی ہے. نبض ہی مرض کا درجہ بتاتی ہے. وہ پھر نبض کیا ہوئی جس سے مرض کا درجے کا علم نہ ہو. اس کے لیے بھی ہم ایک کوشش کر رہے ہیں. رمضان کے بعد بلا کر یہاں دوستوں کو، اطباء کرام کو نبض سکھائی جائے، سمجھائی جائے. اس کے لیے جو دوست تیار ہوں وہ ہم سے رابطہ کر لیں. ہم پہلے سے ہمیں معلوم ہو کتنے آدمی آ رہے ہیں، کتنوں نے رہنا ہے. 8 روزہ کلاس ہوگی. اس کے مطابق ہم اپنے انتظامات کو دیکھ لیں. اللہ پاک مہربانی کرے، اللہ پاک اپنا کرم کرے. حقیقت طب نے آپ کو بہت سارے راستے دیے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو حقیقت طب نے آپ کو دی ہیں. اس کو سمجھنا، اس کو اور کھولنا، یہ آپ لوگوں کا کام ہے. مگر ایسا نہ کھولنا کہ وہ اتنا کھولیں کہ نہ آگے کا پتہ رہے نہ پیچھے کا پتہ رہے. کچھ دوستوں نے ایسا بھی کیا ہے، ایسا حقیقت طب کو ایسے پھیلایا، ایسے ویڈیو بنائی کہ نہ کو آگے کی سمجھ آ رہی ہے نہ پیچھے کی سمجھ آ رہی ہے. اللہ پاک ہم سب کو درست سمت کا تعین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.